توحید کے جو مقام اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں دیا ہے، وہ مقام ہمارے سماج میں اس توحید کے مسئلے کو حاصل نہیں ہے۔ اسلام نے توحید کو جو درجہ عطا کیا ہے، ایک عام انسان کی زندگی میں توحید کو وہ مقام بہت کم حاصل ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو واقعی معنوں میں توحید کی اہمیت کو واقعی معنوں میں اس کا مقام دیتے ہوں، ورنہ آپ تو ایسے بھی لوگ دیکھیں گے جو لوگ الٹا مذاق اڑاتے ہیں، کیا ہمیشہ توحید توحید لگائے رہتے ہیں، کیا ہمیشہ توحید توحید کہتے رہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیا؟ تو اسی لیے سب سے پہلا مسئلہ جو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس توحید کا قرآن و سنت میں اللہ نے کیا مقام رکھا ہے، تاکہ ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا ہم توحید کو اس کا مقام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ توحید، ہر مسئلے میں توحید، ہر جگہ توحید کی آپ لوگ بات کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا کہاں تک صحیح ہے؟ کیا کتاب و سنت کی تعلیمات پہ اعتراض تو نہیں؟ آپ کو لگتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے توحید کا تذکرہ بار بار کروں اور آپ مجھ سے کہیں یہ توحید توحید ہمیشہ کیا لگا کے رکھے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں آپ کا یہ اعتراض مجھ پر اعتراض نہ ہو کر انڈائریکٹلی ان باتوں پر اعتراض ہو جو قرآن و سنت میں آئی ہیں؟ جب قرآن و سنت میں توحید کو اہمیت دی گئی ہو اور آپ ایسے کسی اہمیت دینے والے انسان کو ناپسند کریں، اس پہ تبصرے کریں، اس پہ کمنٹ پاس کریں، آپ اس پہ طنز کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا یہ اعتراض سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیم پر اعتراض ہو؟ کتاب و سنت میں توحید کو جو مقام دیا گیا اس پہ تو کہیں اعتراض نہیں۔